السلام علیکم گائز. تو آج کی جو ویڈیو ہے وہ بنگلہ دیش کی جو بھی سچویشن گزری ہے لاسٹ ڈیز میں اس کے اوپر ہے. اور یہ سچویشن جو ہے وہ بیسیکلی کریٹ ہوئی ریزرویشنز کی وجہ سے. اب ریزرویشن کیا ہے کہ جیسے کوٹا سسٹم ہوتا ہے وہی ریزرویشن ہوتی ہے کہ آپ جو بھی سرکاری نوکریاں ہیں ملک میں تو اس کے اوپر میرٹ پہ کس طرح سے اپلائی کر سکتے ہیں. جیسے پاکستان میں KPK کی سیٹ ہوتی ہیں, سندھ کی ہوتی ہیں, اس طرح سے بنگلہ دیش میں بھی جو 100% کوٹا ہے اس میں سے آلموسٹ 56% جو ہے وہ ریزروڈ ہوتا ہے. ریزروڈ کیسے ہوتا ہے کہ 30% جو ہے فریڈم فائٹر, پھر اس کے بعد 10% آئی تھنک وومن کا ہے, 1% مائنورٹی ہے, تو اس طرح 6% ٹرانسجینڈر ہے. تو اس طرح ٹوٹل جو ہے اس کا سم بنتا ہے وہ 56% بنتا ہے. تو گورنمنٹ جابس کے لیے میرٹ پہ اسٹوڈنٹس کو جسٹ 44% کوٹا ملتا ہے ریزرویشن کا, جو کہ بہت کم تھا اور جس کی وجہ سے اسٹوڈنٹس جو ہے وہ پروٹیسٹ کر رہے تھے. اچھا, اب سوچنے والی بات یہ کہ پروٹیسٹ ہوا کیوں, کیونکہ ظاہر سی بات ہے یہ کوٹا سسٹم پہلے بھی چلتا رہا, لیکن 2012-13 میں پہلے بھی پروٹیسٹ ہوا تھا جس کی وجہ سے یہ کوٹا سسٹم ختم کر دیا تھا اور بہت کم ریزرویشن کر دی گئی تھی. لیکن اب جو ہے اس سپریم کورٹ نے کیا کیا, اس فیصلے کو مسترد کیا اور واپسی سے وہی ریزرویشن لاگو کی, جس کی وجہ سے اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ بھڑک اٹھے اور روڈس پہ آ گئے. اس کی ریزن یہ ہے ان امپلائمنٹ اتنی زیادہ ہو چکی ہے وہاں پہ اور مہنگائی بھی ہے, جس کی وجہ سے جو اسٹوڈنٹس تھے ان کو یہ والا راستہ زیادہ صحیح نظر آیا کہ اگر یہاں پہ ریزرویشن زیادہ ہوں, کیونکہ اگر آپ خود بھی سوچیں تو ایک جگہ پہ 44% ریزرویشن, اور اگر وہ ریزرویشن کم کر دی جائے, مطلب اگر آپ صرف ان کو جس طرح سپریم کورٹ نے اراؤنڈ 5 to 6% کر دی تھی ریزرویشن, تو اگر وہ اتنی ہو جائے تو اس سے جو جابس ہیں وہ بہت زیادہ ہو جائیں گی. لیکن یہ مسئلہ پھر بھی کمپلیٹلی سالو نہیں ہوگا. لیکن ان کا یہی مسئلہ تھا, جو ان کی مدعا تھا اسٹوڈنٹس کا, وہ یہی تھا کہ ریزرویشن کم کی جائے. اب اس میں جو گورنمنٹ تھا, گورنمنٹ نے بھی تھوڑا سا جلد بازی کا مظاہرہ کیا اور کچھ غلط ڈیسیژنز لیے اور پروٹیسٹرز کے اگینسٹ وائلنس کریٹ کیا اور شیلنگ کی اور ڈائریکٹ فائرز کیے, جس میں 100 آف پیپلز کی ڈیتھ ہو گئی اور تھاؤزنڈز آف پیپل جو ہے وہ انجرڈ ہیں, زخمی ہیں. اس سے جو ایک وہ تھا نا کہ جلی پہ آگ, جلے ہوئے پہ آلریڈی نمک چھڑکنے کا کام کیا اس چیز نے, اور اس آگ کو مزید انہوں نے یوں سمجھ لیں پیٹرول پرووائڈ کر دیا, اور اس کی ریزن یہ بنی کہ وہ پروٹیسٹ لاکھوں میں کنورٹ ہو گیا اور شیخ حسینہ کو بھاگنا پڑا. اب یہ جو فریڈم فائٹرز ہیں بیسیکلی یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے جب 1971 پہ وار ہوئی تھی تو دو طرح کے گروپس بن گئے تھے بنگلہ دیش میں. ایک فریڈم فائٹرز تھے, دوسرے رضاکار تھے. مطلب رضاکار وہ لوگ تھے جو پاکستان کے سپورٹ میں تھے اور فریڈم فائٹرز وہ لوگ تھے جو بنگلہ دیش کے سپورٹ میں تھے. تو جب وہ وار ختم ہوئی, بنگلہ دیش ظاہر سی بات ہے ایک الگ ملک بن گیا, ایسٹ پاکستان جو تھا پہلے, تو اس کے بعد انہوں نے کیا کیا کہ جو فریڈم فائٹرز تھے ان کے لیے ایک کوٹا لگا کہ جو ہمارے ملک کے لیے لڑے ہیں, جنہوں نے ہمیں آزاد کروانے میں مدد کی ہے, ہم ان کے لیے ایک کوٹا رکھتے ہیں. اور وہ کوٹا کیا ہے کہ ان کو گورنمنٹ میں زیادہ سے زیادہ جابس دیجیے. اب یہ پہلے صرف فریڈم فائٹرز کے لیے تھا, پھر بعد میں انہوں نے فردر اس کو کنورٹ کیا اور یہ فریڈم فائٹر سے کنورٹ کر دیا ان کے بچوں کے لیے, پھر ان کے بچوں کے بچوں کے لیے. تو مطلب یہ نسل در نسل ایک چیز چلی آ رہی تھی, جو کہ غلط بھی تھی, کیونکہ فریڈم فائٹر لڑے تھے تو اگر آپ کو دینا بھی ہے کوٹا تو آپ ان کو دو. ان کی نسلوں نے تو کچھ نہیں کیا, تو ان کی نسلوں کو باقی سب کی طرح اپیئر ہونا چاہیے اسی میرٹ پہ جس طرح باقی سب ہوتے ہیں. تو یہ ایک لاجیکل ایکسپلینیشن تھی ان کے اسٹوڈنٹس کی اور عوام کی بنگلہ دیش کی, اور یہ ہونا بھی اسی طرح چاہیے تھا, کیونکہ ظاہر سی بات ہے جب اتنا زیادہ ریزرویشن ہوگی تو آلریڈی آپ کے ملک میں ان امپلائمنٹ ہے, اور جب اتنی ریزرویشن زیادہ ہوگی تو جو ان امپلائمنٹ کی ریشو ہے وہ زیادہ ہونے کے باعث جو عوام میں یوں تشدد ہے, شدت ہے اور عوام میں غصہ ہے وہ مزید بڑھے گا. اور ایسی سچویشن میں جب آپ کی کنٹری میں مہنگائی پھیل رہی ہو اور ان امپلائمنٹ انکریز ہو رہی ہو تو پھر چھوٹی سی چھوٹی ریزن جو ہے وہ بھی بہت بڑی بن جاتی ہے, کیونکہ اس کے بعد اگر آپ کی ملک میں مہنگائی نہ ہو, اگر آپ کے ملک میں امپلائمنٹ اچھی جنریٹ ہو رہی ہو, تو پھر یہ جو ریزرویشنز ہیں اور یہ سب چیزیں یہ بہت زیادہ افیکٹ نہیں ڈالتی. اب اگر ہم بات پاکستان کی کریں تو سیم یہیں پہ ہی مسئلہ یہ بھی چل رہا ہے کہ یہاں پہ ان امپلائمنٹ بہت زیادہ ہو چکی ہے اور مہنگائی بہت زیادہ ہو چکی ہے.
تو اگر گورنمنٹ نے ان سب چیزوں کو نہیں دیکھا اور امپلائمنٹ کریٹ نہیں کی، اس طرح کے مواقع نہیں کریٹ کیے جس سے یوتھ میں امپلائمنٹ انکریز ہو، تو اس کا نقصان یہ ہوگا کہ میں بھی آنے والے وقت میں پاکستان کے لیے بھی یہ ایک مشکلات کے باعث یہ سب حالات بن جائیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جو پاکستان ہو گیا، انڈیا ہو گیا، بنگلہ دیش ہو گیا، سری لنکا ہو گیا، یہاں پہ یوتھ پاپولیشن بہت زیادہ ہے۔ یہاں پہ جو اکثریت ہے وہ یوتھ پاپولیشن ہے، اور وہ کیا کر رہی ہے، کوئی اسکول سے نکل رہا ہے، پاس ہو رہا ہے، کوئی یونیورسٹیز سے گریجویٹ ہو رہا ہے، کوئی آلریڈی ورک فورس میں ہے۔ تو اب یہ سب لوگ جابس کی تلاش میں بیسیکلی، اور اچھی جابس کی تلاش میں، تو اس کی وجہ سے گورنمنٹ کے لیے ایک ٹف جاب ہے کہ وہ ان کے لیے جاب مارکیٹ میں جابس جو ہے وہ پیدا کرے، کیونکہ زیادہ جو اکثریت ہے وہ ینگ ہیں، اور ینگ کو ظاہر سی بات ہے جاب چاہیے، اس کو اپنی فیملی سٹیبل کرنی ہے، اس کو اپنا سسٹم سیٹ کرنا ہے، ماں باپ کا خیال رکھنا ہے۔ تو ان سب چیزوں کے لیے اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ ایک اچھی جاب کرے۔ یہی وجہ ہے کہ یہ چیز آنے والے وقت میں گورنمنٹ کو مشکل میں ڈالے گی، کیونکہ آنے والے وقت میں جو پاکستان، بنگلہ دیش، مطلب ایشیا کی موسٹلی کنٹریز ہیں، یہاں پہ یوتھ پاپولیشن بہت زیادہ ہوتی جا رہی ہے، جس کی وجہ سے گورنمنٹ کے لیے بہت اچھے اور نیسسری سٹیپس ابھی سے اٹھانا لازمی ہے، ادروائز دے ول سی بگ پرابلمز اینڈ دے ول فیس بگ ایشوز ان فیوچر، اور مے بی کہ یہ گورنمنٹس کے لیے ڈیزاسٹر ہو جیسے کہ بنگلہ دیش میں آیا ہے۔ تو انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی۔ آئی ہوپ کہ آپ کو سمجھ آئی ہوں گی میری باتیں، اور جو کانسیپٹ میں نے ایکسپلین کیا وہ بھی سمجھ آ گیا ہوگا۔ تھینک یو سو مچ، ہیو اے گڈ ڈے، ٹیک کیئر۔